اگر کوئی انسان چاہتا ہے کہ وہ اپنی تیسری آنکھ کھولے، کتنے دن تک اس کو مراقبہ کرنا پڑے گا اور کیا پریکٹس ہوگی؟ بڑا اچھا آپ نے سوال کیا. ہر سالک، ہر طالب علم، دنیا میں پہلی بات بیٹا میں آپ کو انفارمیشن کی بتاؤں، دو قسم کے لوگ ہوتے ہیں. کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو روحانی ملان رجحان رکھتے ہیں، چاہے وہ سکھ ہے چاہے وہ ہندو. آپ نے حیران ہو جائیں گی، دنیا ساری میں میڈیٹیشن سینٹر بنے ہوئے ہیں. میڈیٹیشن سینٹر جو ہے دنیا ساری میں بنے ہوئے ہیں. کرشن نے ارجن سے آج سے 5000 سال پہلے کہا تھا، اگر تو چاہتا ہے کہ تو روشنی سمندر کے اس پار جھانکے تو مراقبہ کر، اپنے دماغ کی بیلگام سوچوں کو کنٹرول کر اور دھیان دے اپنے اندر. اقبال نے اپنی من میں ڈوب کے پاجا سراغے زندگی. سلطان بہو نے کیا کہا، اے تن تیرا رب سچے دا حجرا، اے تن تیرا رب سچے دا حجرا، اتھے پا فقیرہ چاہتی ہوں، نہ کر منتا خاج خدر، تیرے اندر آبے جاتی ہوں، تیرے اندر آبے جاتی ہوں. بلے شاہ نے کیا خوب کہا، جس پیٹ پایا کلندر دا، راہ کھوجیا اپنے اندر دا. یعنی کہ ہمارے اندر وہ جو نور اور روشنی کا سمندر ہے رب ذوالجلال کا، اس تک پہنچنے کے لیے جب کوئی طالب علم درود پاک پڑھتا ہے، درود پاک پڑھنے کے بعد وہ اپنے اوپر پھونک مارتا ہے، ایک تسبیح پڑھنے کے بعد با وضو ہو کے پاک ہو کے آقا کریم کے خانہ کعبہ کی طرف منہ کر کے، تو پھر وہ دل پہ اللہ کے تصور کو پکاتا ہے. یہاں پہ میں کلیئر کر دوں اپنے دیکھنے والوں کو کہ جو روحانی ریاضت ہے اس کے لیے یہ زبان حرکت میں نہیں ہوتی. اگر آپ زبان سے پڑھیں گے تو آپ وہ ثمرات نہیں پا پائیں گے. اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کا مراقبہ کھل جائے، آپ کا باطن آن ہو جائے، آپ کی اسکرین آن ہو جائے، آپ اندھیرے کی چادر کے اس پاس روشنی اور سمندر نظر آنا شروع ہو جائے آپ کو، تو آپ نے زبان سے کچھ نہیں کرنا. یہ خاموشی کی دنیا ہے. یہ ظاہر کی دنیا میں چھو رہا ہوں، ٹچ کر رہا ہوں. باطن کے لیے باطنی آواز جاگنے ضروری ہے. ہمارا انر جو ہے وہاں پہ ہم نے دھیان سے کھولنا ہے، توجہ سے، خیال سے. سالک نے کرنا کیا، طالب نے کرنا کیا، درود پاک پڑھا، پڑھنے کے بعد اپنے پر پھونک ماری، آنکھیں بند کی، خیال یہ کیا کہ دل پہ اللہ لکھا ہوا اور اس کو خیال سے پڑھنا ہے. اللہ اللہ، زبان سے نہیں. جب آپ زبان سے پڑھیں گے تو پھر آپ اس دنیا سے کنیکشن ہے. اس دنیا میں جانے کے لیے آپ نے خیال سے پڑھنا ہے. جب آپ پڑھے ہیں، پڑھتے پڑھتے ہوتا کیا ہے، وہاں پہ ایک دم بادل آنے شروع ہو جائیں گے، پہاڑ آنے شروع ہو جائیں گے، کبھی کوئی باغ آ گیا، کبھی کوئی آسمان آ گیا، کوئی زمین آ گئی. اس سے ہم کہتے ہیں کہ سکرین اب آن ہونا شروع ہو گیا، سکرین پہ تصویریں آنا شروع ہو گئی ہیں. عام طالب علم اگر 1.5 سے 3 مہینے یہ کرتا ہے مراقبہ. لیکن مراقبے کے ساتھ میں ایک اور بات کروں کہ ہمارے دیکھنے والوں کو مراقبہ کرتے وقت آپ کا پیٹ خالی ہونا چاہیے. بھرے پیٹ کے ساتھ مراقبہ نہیں ہوتا. اگر آپ بہت کھانے ہیوی کھاتے ہیں، اس میں یہاں کچھ لوگ کہتے ہیں نا کہ صوفیہ کرام پرہیز جلالی جمالی کیوں کرتے ہیں، تو اس کی لاجک میں یہاں پہ یہ دوں، جس طرح فوجی کچھ عرصے کے لیے ٹریننگ کے لیے کچھ عرصہ پرہیز کرتا ہے، یا شوگر کے پیشنٹ کچھ عرصہ پرہیز کراتے ہیں، اسی طرح یہ وقتی پرہیز ہوتے ہیں. اس کی لاجک کیا ہے کہ آپ کا نفس تھوڑا کمزور ہو اور آپ کا دھیان جب دیں تو وہ آپ کو ایکسپٹ کرے آگے سے. اگر آپ کے اندر طاقت اور خون کی طوفان ہے تو جب مراقبہ کریں گے تو آپ جسم میں قابو آئے رہیں گے. اس جسم کو کمزور کر کے ادھر ہم نے جانا ہے. خالی پیٹ کرنا، اندھیرے میں کرنا، دل پہ اللہ کے تصور کرنا، تو 1.5 سے 3 مہینے کے اندر روشنی نور جب آنا شروع ہو جائے گا تو پھر آپ آگے سفر شروع کریں گے. اچھا، یہ جمالی اور جلالی پرہیز کیسے ہوتا ہے؟ مراقبہ جب ہو گیا تو اس کے بعد کی سٹیج کیا ہوگی؟ اچھا سوال ہے. جمالی کا پرہیز کریے. اگر آپ دیکھیں نا، اگر آپ گوشت کھا رہے ہیں بہت شدت سے، آپ بدبودار چیزیں کھا رہے ہیں، پیاز کھا رہے ہیں، لہسن کھا رہے ہیں، ایسی چیزیں سے آپ کے جسم میں کثافت کی طرف بڑھتا ہے، اس میں بدبو آتی ہے. اگر آپ الائچی کھاتے ہیں اور سبزی خوری کچھ دن کے لیے کھاتے ہیں تو آپ کے جسم میں لطافت آتی، نرمی آتی ہے. اگر آپ میٹھا کھاتے ہیں تو آپ کی روح پرواز کی بجائے نیچے ہونا شروع ہو جاتی ہے. آپ اپنے جسم کو لطافت کی دنیا میں لے جانے کے لیے اپنے جسم کو لطافتی کنڈیشن میں لے کے جانا ہے. آپ لے گئے، لے جانے کے بعد آپ نے جب مراقبہ کیا، مراقبہ کرنے کے بعد آپ کا مراقبہ جب آن ہو گیا، یہ کرتے کیا سارے دنیا میں سارے جو میڈیٹیشن کرتے ہیں، مراقبہ آن ہو گیا. مراقبے کے بعد وہاں بیٹھے بیٹھے پوری دنیا کی سیر کرتے